روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارت خانے نے مزید بتایا کہ سفارت خانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے بارک نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نئی دلی نے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الظفرہ کے بارک نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا، جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک G7 کے وزرائے خزانہ آج پیرس میں اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ عالمی اقتصادی تناؤ سے نمٹنے اور اہم خام مال کی فراہمی کے لیے مشترکہ حکمت عملی تلاش کر سکیں۔ پیرس ایجنڈے کا مرکزی نقطہ عالمی اقتصادی عدم توازن ہوگا، جو تجارتی کشیدگی کو بڑھا رہا ہے اور مالیاتی منڈیوں میں غیر مستحکم صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بن رہا ہے۔ امریکہ کی مصروف ترین ریلوے لائن پر کام کرنے والے عملے کے ارکان نے ہڑتال کر دی ہے، جس سے نیو یارک شہر میں سفر کرنے والے لاکھوں مسافروں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نیو یارک کی لانگ آئلینڈ ریل روڈ کے ملازمین کی نمائندہ یونینوں نے اجرتوں اور کام کے قواعد و ضوابط پر ریل انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کے بعد ہڑتال کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان نے زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے سے متعلق ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے پر نہایت اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ فیصلہ سینتاس معاہدے کے تحت ہونے والی کارروائی سے متعلق ہے، جو ریتلے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے اور کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے کے ڈیزائن سے متعلق تنازعات کے نتیجے میں سامنے آیا۔ فیصلے میں پاکستان کے اس بنیادی موقف کی توثیق کی گئی کہ معاہدہ مغربی دریاؤں پر بھارت کی پانی کے کنٹرول کی صلاحیت پر ٹھوس پابندیاں عائد کرتا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے نظر ثانی کے حقوق کو بھی مزید مضبوط بناتا ہے۔ بھارت پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کو معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لینے کے لیے مکمل معلومات اور وضاحت فراہم کرے۔ پاکستان سینتاس معاہدے، اس کے تحت تنازع کے حل کے طریقہ کار اور آبی اختلافات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے۔ عجائب گھر کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ثقافتی تبادلے اور ثقافت کی ترقی اور فروغ میں عجائب گھروں کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ تعلیم کے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی آج اسلام آباد میں قومی کتاب عجائب گھر کا افتتاح کریں گے۔ قومی عجائب گھر پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا عجائب گھر ہے، جو خصوصی طور پر کتب بینی، روایت کے فروغ اور ملک کے ادبی اور فکری ورثے کے تحفظ کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، جس کے بعد عید الاضحیٰ رواں ماہ کی 27 تاریخ کو منائی جائے گی، جبکہ یوم عرفہ 26 تاریخ کو ہوگا۔ ملک کے 79 منتخب اضلاع میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی۔ قومی ہنگامی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو وائرس سے تحفظ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین ضرور پلائی جائے۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے جمعے تک ملک کے بیشتر علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارشوں جبکہ بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، چکوال، لاہور، سیالکوٹ، قصور، ملتان اور اس سے ملحقہ علاقوں سمیت پنجاب میں موسلا دھار بارش، جھکڑ چلنے اور کہیں کہیں ژالہ باری کا امکان ہے۔ بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، یوب، زیارت، چمن اور خضدار میں تیز ہواؤں اور بارش کے ساتھ کہیں کہیں ژالہ باری متوقع ہے۔ چترال، سوات، پشاور، بنوں، ایبٹ آباد، مانسیرہ اور لنڈی کوتل سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گلگت، اسکردو، ہنزا، استور، مظفر آباد، وادی نیلم، باغ اور کوٹلی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 29، پشاور 27، کوئٹہ 21، گلگت 17، مری 14 اور مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارہمولہ، لیہ اور اننت ناگ میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لیہ 2، پلوامہ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نائب نمائندے سون لی نے 15 مئی کو فلسطین کے یوم نکبہ کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ عملی اقدامات کرے اور تاریخی ناانصافی کا ازالہ کرے۔ سون لی نے کہا کہ چین متعلقہ فریقین خصوصاً اسرائیل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر جنگ بندی معاہدے پر عمل کرے اور غزہ پٹی میں جامع اور دیرپا جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، امدادی سامان کی ترسیل پر عائد پابندیاں ختم کرنی چاہیے اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے مغربی کنارے کی کشیدہ صورتحال کو جلد از جلد معمول پر واپس لانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ عالمی برادری کی آواز سنے، فوری طور پر غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیاں روکے، غیر قانونی قبضہ ختم کرے، مغربی کنارے میں تشدد کی صورتحال کو قابو میں لائے اور تمام حملوں کے ذمہ داروں کا احتساب کرے۔ سون لی نے زور دیا کہ 2 ریاستی حل ہی فلسطین کے مسئلے کا واحد قابل عمل حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ مسئلہ فلسطین پر اپنے انصاف اور اصول پر مبنی موقف پر قائم رہے گا اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے جو 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہو، جو مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنائے اور مکمل خود مختاری رکھتی ہو۔ شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 10ویں چین روس ایکسپو کے لیے الگ الگ تہنیتی پیغامات دیے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ رواں سال چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ ہے اور چین اور روس کے اچھی ہمسائیگی، دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کی 25ویں سالگرہ بھی ہے۔ فریقین کی مشترکہ کوششوں سے چین اور روس کے مختلف شعبوں میں تعاون گہرا ہوتا جا رہا ہے اور دونوں ممالک کو اس سے متعدد ثمرات حاصل ہوئے ہیں۔ شی جن پنگ نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے تمام شعبے اس ایکسپو کے موقع پر ہمسائیگی اور تکمیلی فوائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جامع ٹھوس تعاون کو گہرا کریں گے، معاشی و معاشرتی ترقی کو فروغ دیں گے، عوام کی خوشحالی میں اضافہ کریں گے اور نئے عہد میں چین روس جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مستحکم ترقی کے لیے نئی خدمات سر انجام دیں گے۔ پوٹن نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ چین روس ایکسپو دونوں ممالک کے درمیان نمائشی ایونٹ میں سب سے بڑے ایونٹ کے طور پر ترقی کر چکا ہے، جو دونوں طرف سے براہ راست اور تفصیلی مکالمے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ایکسپو کا مواد نہایت جامع ہے، جس میں 2 طرفہ تعاون کے اہم شعبوں پر توجہ دی گئی ہے اور مختلف موضوعات پر وسیع تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ یقین ہے کہ اس ایکسپو سے مثبت نتائج حاصل ہوں گے، دونوں ممالک کے باہمی مفاد پر مبنی تعاون کے نئے امکانات کی منصوبہ بندی ہوگی اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ 10ویں چین روس ایکسپو کا موضوع اعتماد، تعاون اور مشترکہ کامیابی ہے، جس کا آغاز 17 مئی کو چین کے شمال مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ کے شہر ہاربن میں ہوا ہے۔ صحافیوں کے سوالات کے جوابات میں چین اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی مشاورت کے ابتدائی نتائج پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت چین اور امریکہ نے اقتصادی اور تجارتی میدان میں جو ابتدائی نتائج حاصل کیے ہیں وہ ان پہلوؤں پر مرکوز ہیں۔ پہلا، فریقین نے ابتدائی مشاورت کے نتائج کو آگے بڑھانے اور متعلقہ محصولاتی انتظامات پر مثبت اتفاق رائے حاصل کیا ہے۔ دوسرا، فریقین نے تجارتی کونسل اور سرمایہ کاری کونسل قائم کرنے پر اتفاق کیا تاکہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے میدان میں دونوں کے خدشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ فریقین تجارتی کونسل کے ذریعے متعلقہ مصنوعات پر محصولات میں کمی جیسے مسائل پر بات کریں گے اور اصولی طور پر متعلقہ مصنوعات کے محصولات میں ایک ہی سطح کی کمی پر متفق ہیں۔ تیسرا، دونوں فریق بعض زرعی مصنوعات سے متعلق غیر محصولاتی رکاوٹوں اور مارکیٹ تک رسائی کے مسائل کو حل کریں گے یا ان کے حل میں خاطر خواہ پیش رفت کریں گے۔ چوتھا، دونوں ممالک اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ محدود دائرہ کار میں کچھ مصنوعات پر باہمی طور پر محصولات میں کمی جیسے اقدامات کے ذریعے زرعی مصنوعات سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو وسعت دی جائے گی۔ پانچواں، دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہوئے کہ چین کی جانب سے امریکہ سے طیاروں کی خریداری اور امریکہ کی جانب سے طیاروں کے انجن اور پرزاجات کی چین کو فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے مناسب انتظامات کیے جائیں گے اور ان شعبوں میں تعاون کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔